اور مسلک اعلی حضرت کیا ہے، بریلی والوں کی ریت کیا ہے؟ حق پسندی، حق گوئی، حق پر استقامت، حق پر قائم رہنا اور حق پر خود بھی چلنا اور دوسروں کو بھی چلنے کی تلقین کرنا، اور حق کے معاملے میں کسی کی رعایت نہیں ہے۔ یہ بریلی کا معاملہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ واصحابہ وخلفائہ وأہل بیتہ وأولیاء امتہ وعلماء ملتہ وشہداء محبتہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من کنت مولاہ فعلی مولاہ۔ صدق رسولنا النبی الامین المتین المبین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ عقیدت و محبت کے ساتھ ہم اور آپ سب مل کر درود پاک کا نظر عقیدت پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ مولا کائنات، شیر خدا، مشکل کشا، خلیفہ چہارم حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کی بارگاہ محبت میں خراج عقیدت کے لیے یہ محفل منعقد کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم غلاموں کے اس خراج عقیدت کو بارگاہ مولا علی میں قبول فرما دے اور ہمیں ان کی خدمات کا صدقہ عطا فرمائے۔ امیر المؤمنین خلیفہ چہارم حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بڑے پیارے ہیں اور اللہ رب العالمین کے بھی پیارے ہیں۔ تعارف کے طور پر ہم اور آپ تو ان کی چند باتوں سے واقف ہیں اور انہیں خلیفہ چہارم کے طور پر جانتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ان کا نسبی رشتہ بھی تھا، خاندانی رشتہ بھی تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، چچیرے بھائی تھے۔ حضرت علی کے والد جناب ابو طالب اور ان کے والد حضرت عبد المطلب، اور ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ اور ان کے والد حضرت عبد المطلب، یعنی حضرت علی اور ہمارے نبی دونوں کے دادا ایک ہیں۔ یہ نسبی رشتہ ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 5 سال کی تھی، اسی وقت اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں اپنی پرورش میں لے لیا، اپنی کفالت میں لے لیا۔ اب جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کفالت میں آ گئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیم و تربیت اور پرورش بھی خصوصی انداز میں فرمائی۔ ظاہر سی بات ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک نگاہ جن پر پڑ جائے وہ زمانے میں معزز ہو جاتے ہیں، وہ چمک جاتے ہیں، اور جو ہر وقت نگاہ مصطفیٰ کے سامنے ہی رہیں، کھیلے تو نگاہ مصطفیٰ کے سامنے میں، بیٹھے تو نگاہ مصطفیٰ کے سامنے میں، جو ہر وقت نگاہ مصطفیٰ کے سامنے رہیں، سرکار دو عالم کی نگاہ کرم ان پر پڑے اور وہ حضور کا دیدار کرتے رہیں، ان کا مقام و مرتبہ کتنا بلند و بالا ہو۔ اس طرح مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نگہداشت میں پروان چڑھتے رہے۔
جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا، 40 سال کی عمر مبارک میں اپنی نبوت کا اعلان فرمایا، تو اس وقت حضرت علی کی عمر مبارک 8 سال کی تھی، بعض روایتوں میں 7 سال کا ذکر بھی آیا، اور اسلام قبول کرنے میں سبقت کرنے والوں میں سے ہیں۔ روایات کے مطابق سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے کون ہیں؟ ان میں 3 سے 4 ہستیوں کا تذکرہ آتا ہے۔ مولا کائنات کا تذکرہ آتا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ اسی طرح ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ، حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں بھی آتا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، اور امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، اور زید ابن حارثہ جو غلام تھے ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ انہوں نے پہلے اسلام قبول کیا۔ علماء کرام نے ان تمام قولوں کو اس طرح جمع کر دیا ہے، علماء فرماتے ہیں کہ مردوں میں سب سے پہلے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے اسلام قبول فرمایا، عورتوں میں سب سے پہلے حضرت ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسلام قبول فرمایا، اور بچوں میں سب سے پہلے حضرت مولا کائنات مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول فرمایا، اور غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید ابن حارثہ نے اسلام قبول فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کرنے کے بعد، اور پہلے بھی تو حضور کی خدمت میں رہتے تھے، اسلام قبول کرنے کے بعد اپنی پوری زندگی کو، اپنی پوری حیات کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں پر رکھ دیا، حضور کے قدموں پر نچھاور کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان سے بے پناہ محبت فرمایا کرتے تھے۔ آقا کریم نے اپنی احادیث مبارکہ میں حضرت علی کا نام لے کر کے ان کے فضیلتوں کو بیان فرمایا ہے، اور خود قرآن کریم میں کئی ایسی آیت کریمہ ہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اور ان کی عظمت میں نازل ہوئی ہے۔ خطبہ مسنونہ کے بعد جو میں نے آیت کریمہ کی تلاوت کی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، کچھ وہ لوگ ہیں جو اپنی جان کو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے بیچ دیتے ہیں، اپنی جان کو بیچ دیتے ہیں کہ اللہ کی رضا پالے۔ واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ تو بندوں پر مہربانی فرمانے والا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں یہ آیت کریمہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی ہے، جو ہجرت کی رات بستر رسول اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر آرام کر رہے تھے، حالانکہ دشمنوں نے حضور کے قتل کا ارادہ بنا لیا تھا اور اس کو محاصرہ بھی کر لیا تھا، اس گھر کو جہاں حضرت علی آرام فرما رہے تھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اسی بستر مبارک پر، بستر نبوت پر آرام فرمایا، تفصیل بعد میں آ رہی۔ اسی طرح ایک اور آیت کریمہ ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ واقعات بڑے تفصیلی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یہ وہ ہیں جو کھانا کھلا دیتے ہیں کھانے کی محبت کے بعد بھی، یتیم کو، اسیر کو اور مسکین کو۔ شان نزول میں یہ آتا ہے کہ حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی جوانوں کے سردار، ان کی طبیعت ایک مرتبہ خراب ہو گئی، خاتون جنت اور مولا علی حضرت مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اللہ کی بارگاہ میں منت مانی کہ ان دونوں بچوں کی طبیعت ٹھیک ہو جائے تو ہم لوگ روزے رکھیں گے۔ اللہ کے فضل سے شفا یاب ہوئے، دونوں نے روزہ رکھا، حضرت علی اور حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ افطار کے لیے کچھ نہیں، حضرت علی نے ایک یہودی کے پاس سے زرہ گروی رکھ کر کے جو لایا اور اس کے 3 حصے کیے۔ پہلا روزہ جس دن تھا اس دن اس جو کی روٹی بنی افطار کرنے کے لیے، افطار سامنے ہے، وقت قریب ہے، دروازے سے ایک سائل صدا لگاتا ہے کہ اللہ کے نام پر ہمیں کچھ دے دو، چنانچہ جو حاضر تھا اللہ کے نام پر اسے دے دیا جاتا ہے، اور حضرت مولا کائنات اور خاتون جنت نے صرف پانی سے روزہ افطار کر دیا۔ اس طرح لگاتار 3 دن کا یہ واقعہ ہے۔ تینوں دن افطار کرنے کے لیے جو کی روٹی لے کر کے بیٹھے، تینوں دن کسی دن یتیم آ رہا ہے، کسی دن مسکین آیا، کسی دن قیدی آیا، اور اللہ کے نام پر سوال کیا تو مولا کائنات نے اپنے لیے اسے کھانا پسند نہ فرمایا بلکہ ان سائل کو عطا فرما دیا۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آ گئی کہ قرآن کریم میں ان کی شان بیان فرمائی، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کھانا دے دیتے ہیں، کھلا دیتے ہیں یتیم کو، مسکین کو اور اسیر کو۔
اور ان کا یہ عمل آگے اللہ نے خود ارشاد فرمایا ان کا یہ عمل کسی اور غرض و غایت کے لیے نہیں ہے، اس لیے نہیں کہ دنیا میں ان کی عظمت کا چرچا ہو جائے، بلکہ ان کا یہ عمل صرف اس لیے ہے کہ اللہ رب العالمین ان سے راضی ہو جائے۔ یہ مولا کائنات ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی حدیث مبارک میں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے شمار فضائل ارشاد فرماتے ہیں۔ ایک حدیث سے پاک ہے کہ آقا نے ارشاد فرمایا من کنتو مولا ہو فعلی مولا ہو، میں جس کا آقا ہوں علی بھی اس کے آقا ہے، میں جس کا آقا ہوں علی بھی اس کے آقا ہے۔ کتنے بہترین درس ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عطا فرمایا ہے۔ اس ایک حدیث پاک پر غور کیا جائے اور لوگ اس حدیث کو سمجھ لیں تو مولا کائنات کے نام پر دین میں اختلاف کرنے والے، دین میں فساد کرنے والے جتنے بھی ہوں سب راہ راستے پر آ جائیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ آقا کا یہ ارشاد انہیں سمجھ میں بھی آ جائے۔ حضور کی حدیث پاک حضور کے نام لینے والے اور مولا کائنات کے نام لینے والوں کو سمجھ میں آ جائے کہ آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہے، یعنی میرے طرز پر چلو، میرے طرز پر چلو، یہ نہیں کہ علی کو بھی مجھ سے بڑھا دو، میرے طرز پر چلو۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا بھائی قرار دیا، اپنا بھائی قرار دیا۔ ہجرت کے بعد جب مدینہ منورہ میں پہنچ گئے تو جو مدینہ منورہ کے رہنے والے تھے وہ انصار کہلائے اور جو ہجرت کر کے آئے وہ مہاجرین کہلائے۔ چونکہ مہاجرین مکہ مکرمہ سے آئے تھے، صرف اپنا وجود لے کر کے آئے تھے، باقی مال و دولت تو وہی چھوڑ کے آئے تھے، اور انصار مدینہ طیبہ ہی کے رہنے والے تھے، چنانچہ انصار نے اپنی بے مثال قربانی پیش فرمائی اور مہاجرین کا شاندار استقبال بھی فرمایا اور انہیں اپنے اعتبار سے ہر چیز کی مدد بھی فرمائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دونوں کے درمیان رشتہ موافقت قائم فرما دیا، یعنی ایک انصاری اور ایک مہاجر دونوں کو بھائی بھائی بنا دیا، رشتہ موافقت قائم فرما دیا۔ ایک انصاری کو ایک مہاجر کا بھائی، دوسرے انصاری کو دوسرے مہاجر کا بھائی، تیسرے انصاری کو تیسرے مہاجر کا بھائی بنا دیا۔ جتنے لوگ تھے سب میں رشتہ موافقت قائم فرما دیا، اور یہ رشتہ موافقت حضور نے قائم فرمایا تھا، اتنا مضبوط تھا کہ انصار کے پاس جو بھی مال و دولت تھے، مدینہ میں رہنے والوں کے پاس جو بھی مال و دولت تھے، انہوں نے تمام مال و دولت کے 2 حصے کر ڈالے اور ایک حصہ اپنے مہاجر بھائی کو عطا فرمایا، دوسرا حصہ اپنے لیے رکھا۔ یہ رشتہ موافقت اتنا مضبوط تھا، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا اور قرآن ذکر انما المؤمنون اخوہ، بے شک مومن بھائی بھائی ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس رشتہ موافقت سے سبق حاصل کریں اور ایک مومن بھائی کو دوسرے مومن بھائی کا ہمدرد اور ہم غسار ہونا چاہیے کہ اگر ایک مومن کو تکلیف ہو جائے تو اس کی تکلیف کا احساس ایک مومن تک نہ رہے بلکہ سارے مومن کو ہو جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب مہاجرین اور انصار میں رشتہ موافقت قائم فرمائے، ایک کو دوسرے کا بھائی بنایا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ حضرت علی حضور کی بارگاہ میں آئے، آنکھ سے آنسو بہہ رہے تھے، کہ یا رسول اللہ آپ نے ہر ایک کو ایک کا بھائی بنا دیا اور مجھے چھوڑ دیا۔ آقا کریم ارشاد فرماتے یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی میں نے تجھے چھوڑا نہیں ہے، میں نے تجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا، لیکن تو میرا بھائی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، تو میرا بھائی ہے، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو میرا بھائی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ کتنا اعزاز بڑھایا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مولا کائنات حضرت مشکل کشا شیر خدا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور بھی اس کے علاوہ کئی حدیثیں ہیں کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت نام لے کر کے ارشاد فرمائی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے اور اس کے بعد اسلام کے جتنے غزوات ہوئے، اسلام کی جتنی جنگیں لڑی، تمام غزوات میں اور تمام جنگوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک رہے، اور صرف شریک ہی نہیں رہے بلکہ خدا داد قوت اور اپنی ذوالفقار حیدری سے اپنی تلوار سے دشمنوں کے پشتے اڑا کر کے رکھ دیے۔ جس جنگ میں بھی مولا کائنات نے جو مورچہ سنبھالا
دشمنوں کے پشتے اڑا کر کے رکھ دیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذریعے ہزاروں دشمنوں کو جہنم تک پہنچا دیے۔ غزوہ بدر ہو، غزوہ احد ہو، غزوہ احد میں جبکہ ایک مقام پر بعض صحابہ میں کچھ افراتفری پھیل گئی تھی، لیکن اس مقام پر بھی مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کی حفاظت فرما رہے تھے اور دشمنان اسلام سے بارہی فرما رہے تھے۔ اسی طرح غزوہ خندق میں بھی، جس میں خندق کھائی کھودی گئی تھی، اور اس میں آپ نے مرحب کو قتل کیا تھا۔ مرحب جس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ 1000 بہادر کے برابر سمجھا جاتا تھا، اور وہ 1000 سے مقابلہ کرتا تھا، لیکن قربان جائے مولا علی کی طاقت پر، شجاعت پر، بہادری پر، کہ حضرت مولا کائنات نے مرحب جیسے پہلوان کو اور بہادر کو تنے تنہا جہنم رسید فرما دیا۔ مرحب جب آیا تو اس شان کے ساتھ میدان میں آ رہا ہے، جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، کہا کون ہے میرا مقابل؟ حضرت علی نے فرمایا کہ میں تیرا مقابل ہوں۔ مرحب ڈینگے مارنے لگا، کہا تم تو بچی ہو ابھی، میں تجھے قتل کرنا پسند نہیں کرتا۔ مولا کائنات فرماتے لیکن میں تجھے ضرور جہنم تک پہنچانا پسند کرتا ہوں، میں تجھے ضرور قتل کرنا پسند کرتا ہوں۔ اب اس کے بعد جب بار ہو جاتی ہے، حضرت علی شیر خدا ہے نا، خدا کے شیر ہے، شیر خدا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے چند ہی بار میں مرحب کو بالکل جہنم تک پہنچا دیا۔ وہ طاقت، وہ قوت تھی حضرت مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے۔ اسی طرح فتح خیبر کا معاملہ بھی بڑا اہم ہے، حضرت علی کو فاتح خیبر بھی کہا جاتا ہے۔ خیبر یہودیوں کے ایک بڑا مضبوط قلعہ تھا، بڑا مضبوط قلعہ تھا، مدینہ منورہ سے کچھ فاصلے پر قلعہ ہے، یہودیوں کا قلعہ۔ ان کی سرکشی جب بڑھ گئی تو اللہ کے رسول نے ان پر جہاد کا حکم دیا، صحابہ گئے ان سے جہاد کرنے کے لیے، لیکن خیبر پہ جہاد ہو رہا تھا، کئی دنوں تک لڑائی جاری رہی، لیکن خیبر کا وہ قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا۔ رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے خطبہ دیا اور فرمایا کل میں یہ جھنڈا ایسے شخص کو دوں گا کہ جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ خیبر کو فتح فرما دے گا، اور جو اللہ کو بھی محبوب ہے اور وہ بھی اللہ کو پسند کرتے ہیں۔ بشارت دونوں عطا فرمائی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، کل میں جھنڈا ایسے شخص کو عطا کروں گا کہ اللہ کو بھی وہ محبوب ہے اور وہ بھی اللہ کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ پر خیبر کو فتح فرما دے گا۔ یا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت کل کو دیکھ رہی تھی، کل کو دیکھ رہی تھی نگاہ نبوت۔ اب جو کہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آگے کو نہیں دیکھتے، پیچھے کو نہیں دیکھتے ہیں، انہیں اپنی غلط نظریے کو بدلنا چاہیے اور اس حدیث مبارک سے سبق لینا چاہیے کہ اللہ کے رسول نے رات ہی میں فرمایا کہ کل انشاءاللہ خیبر فتح ہو جائے گا، اور وہ ایسا شخص ہے یحب اللہ و یحبہ اللہ کہ وہ بھی اللہ کو محبوب رکھتا ہے، پروردگار عالم بھی اسے محبوب رکھتا ہے۔ جب دوسرا دن ہوا، صحابہ منتظر، کون وہ خوش نصیب ہیں، کون وہ خوش نصیب ہے؟ ہر ایک چاہ رہے ہیں کہ خوش نصیبی کا سہرا ہمارے سرا۔ جب دوسرا دن ہوتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا این علی بن ابی طالب، علی بن ابو طالب کہاں ہے؟ جواب دیا گیا رمدت عینا یا رسول اللہ، انہیں آشوب چشم ہو گیا ہے، ان کی آنکھ دکھ رہی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اسے حاضر کرو۔ چنانچہ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر کیے جاتے ہیں، اور سرکار نے جب ملاحظہ فرمایا کہ آشوب چشم ہے، اللہ کے رسول طبیب اعظم ہر مرض کی دوا ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ میں لگا دیا۔ لعاب دہن لگانا تھا، ایسے شفا یاب ہوا، ایسے شفا یاب ہوا، پھر کبھی آنکھ میں کوئی بیماری نہیں ہوگی۔ کمال ہے ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لعاب دہن کا، ایسے شفا یاب۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فتح خیبر کے لیے جھنڈا عطا فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر لڑے، اور اس شان کے ساتھ لڑے کہ جو اللہ کے رسول نے بشارت عطا فرمائی تھی اسی دن اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ پر خیبر کو فتح فرما دیا۔ اور فتح ہی نہیں، قوت دیکھیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے، طاقت و قوت دیکھیے۔ خیبر کے دروازے کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے اکھاڑ دیا، اور اکھاڑنے کے بعد اسے ڈھال بنا لیا، اور اسی کو ڈھال بنا کر کے جہاد فرما رہے تھے اور لڑائی لڑ رہے تھے۔ خیبر کا وہ دروازہ کوئی معمولی دروازہ نہیں تھا۔ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ
کہ جنگ ختم ہونے کے بعد جب اس دروازے کو ہٹانے کی بات آئی تو 20 سے 40 آدمی مل کر کے بھی اسے نہیں ہٹا پا رہے تھے. لیکن کیا شجاعت تھی مولا علی کی، کیا طاقت و قوت تھی. شاہ مرداں، شیر یزداں، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. کوئی جوان نہیں، صرف علی ہے، کوئی تلوار نہیں سوائے حضرت علی کی تلوار. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خیبر کے دروازے کو اپنے قوت بازو سے، اپنے قوت حیدری سے اسے اکھاڑ بھی لیا اور اپنی پیٹھ کا ڈھال بھی بنا لیا. یہ طاقت و قوت اللہ رب العالمین نے انہیں عطا فرمائی تھی. تو ہر جنگ میں، ہر لڑائی میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ رہے. صرف غزوہ تبوک میں وہ حاضر نہ ہو سکے اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہی انہیں مدینہ منورہ میں اپنا جانشین بنا کے رکھا. غزوہ تبوک سن 9 ہجری میں ہوا ہے. یہ آخری غزوہ ہے جس میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود بنفس نفیس حاضر ہوئے تھے. اس غزوہ تبوک میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ میں اپنا جانشین بنا دیا. جب حضور نے اپنا جانشین بنایا تو مولا کائنات جو جہاد کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے، جو شیر خدا ہے، اللہ کی تلوار ہے، انہوں نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، عرض کیا یا رسول اللہ آپ مجھے بچوں اور عورتوں میں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں؟ شیر خدا جہاد کے لیے، جہاد کا لشکر جا رہا اور شیر خدا کو مدینہ منورہ میں حضور نے حکم دیا رہنے کا. تو وہ عرض کرتے یا رسول اللہ آپ مجھے بچوں اور عورتوں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انت منی بمنزلت ہارون بموسیٰ، یعنی تم میرے سامنے اور تمہارا مقام وہی ہے جو حضرت موسیٰ کی نگاہ میں حضرت ہارون کا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام وہی طور پر جب گئے تھے اللہ کا کلام لانے کے لیے تو انہوں نے اپنی جگہ حضرت ہارون کو بٹھا دیا تھا اور اپنا جانشین حضرت ہارون کو بنایا تھا. حضرت موسیٰ بھی جلیل القدر پیغمبر، حضرت ہارون بھی نبی تھے. تو اللہ کا کلام لینے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تو اپنا جانشین انہوں نے حضرت ہارون کو بنایا تھا. آقا ارشاد فرماتے ہیں میں تو غزوہ تبوک کے لیے جا رہا ہوں اور تم میرے جانشین ہو، ایسے ہی جیسے حضرت موسیٰ نے اپنا جانشین حضرت ہارون کو بنایا تھا. الا لا نبی بعدہ، مگر یہ کہ حضرت ہارون نبی تھے اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. یہ شان اور یہ مقام ہے ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نگاہ میں حضرت مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. تو اس طرح حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات ظاہری تک اور حضور کے بعد تمام زمانے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شجاعت، اپنی جرأت، اپنی بہادری کا مظاہرہ فرمایا اور دشمنان اسلام کے دانت کھٹے کر دیے. امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں بھی انہوں نے مورچہ سنبھالا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی انہوں نے جنگیں لڑی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی انہوں نے جنگیں لڑی ہیں. بلکہ ہر زمانے میں انہوں نے اپنی طاقت و قوت کے ذریعے، اپنے علم کے ذریعے، اپنے فہم و فراست کے ذریعے امت مسلمہ کی برابر رہنمائی فرمائی ہے. حضرت مولا کائنات حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو خصوصی مشیر تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک حضرت علی سے مشورہ نہیں لیتے تھے کوئی فیصلہ نہیں فرماتے تھے. خلفائے راشدین کی نظر میں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مقام تھا. حضرت صدیق اکبر بھی ان سے مشورہ فرمایا کرتے تھے. ایک مرتبہ کیا آپسی تعلقات ان حضرات کے اتنے بہتر تھے. ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین کو دیکھ کر کے مسکرا پڑے اور امیر المومنین کو دیکھنے لگے. حضرت علی نے پوچھا اے امیر المومنین آپ مجھے کیوں بغور دیکھ رہے ہیں؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میں اس لیے دیکھ رہا ہوں کہ میرے آقا نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے. یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ ہو گئے تو اس وقت ان سے افضل تھے، لیکن وہ علی کو محبت کی نظر سے دیکھ رہے ہیں، اور وہ فرماتے ہیں کہ میں علی کو اس لیے دیکھ رہا ہوں کہ علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے اور یہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہے. جب حضرت ابو بکر صدیق نے اتنا فرمایا تو حضرت علی اب کہتے ہیں کہ میں نے بھی سنا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ سورج ابو بکر سے زیادہ فضیلت والے پر نہ طلوع ہوا ہے نہ غروب ہوا ہے، یعنی روئے زمین پر ابو بکر سے زیادہ افضل کوئی نہیں ہے. یہ مولا کائنات نے خود اعلان فرما دیا.
یہ ان کی آپس کی محبتیں تھی کہ وہ ایک کی شان بیان کرتے تھے، وہ دوسرے کی شان بیان فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے۔ ایک مرتبہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مشورے کے بغیر کوئی فیصلہ کیا، فیصلہ نافذی ہونا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے۔ جب آ گئے حالات کی نزاکت کو دیکھا، کہا امیر المومنین، حضرت علی نے عرض کیا امیر المومنین کیا معاملہ ہے؟ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا یہ معاملہ ہے اور یہ اس کا میں نے فیصلہ کیا ہے۔ کہا امیر المومنین اس پہلو پر بھی غور کریں، اس پہلو پر بھی غور کریں۔ جب حضرت فاروق اعظم نے اس پہلو پر غور کیا تو اپنے فیصلے پر انہیں نظر ثانی کرنا پڑا، فیصلہ بدلنا پڑا۔ جب فیصلہ بدل لیا تو صاف ارشاد فرمایا لولا علی لہلک عمر، اگر ابھی علی نہ ہوتے عمر ہلاک ہو جاتا، اگر علی نہ ہوتے عمر ہلاک ہو جاتا۔ یہ حضرات، ان حضرات کی شان ہے، مولا کائنات کی شان ہے، کیونکہ اور اس لیے وہ شان بیان کرتے تھے کہ خود مولا کائنات کی شان ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ مولا کائنات وہ ہے کہ اللہ کے رسول نے ان کا مقام بیان فرمایا ہے، انہیں پیار سے ابو تراب فرمایا، ابو تراب فرمایا میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے۔ اور جب ابو تراب کہہ دیا تو مولا کائنات فرماتے ہیں کہ ابو تراب چونکہ آقا نے دیا ہے اس لیے مجھے تمام کنیتوں میں سب سے زیادہ یہی عزیز ہے۔ ابو تراب کا مطلب ہوتا ہے مٹی، اور ابو تراب کا مطلب مٹی والا۔ یہ کنیت اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت مولا کائنات کو عطا فرمائی ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت علی کے گھر گئے۔ دیکھتے ہیں حضرت فاطمہ تو موجود ہے، حضرت علی نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ سے پوچھا این علی، علی کہاں ہے؟ حضرت خاتون جنت جواب دیتے یا رسول اللہ وہ مجھ سے کسی بات پر ناراض ہو کر مسجد میں چلے گئے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہیں مسجد میں گئے، کیا دیکھتے ہیں کہ مولا کائنات ایک جگہ سوئے ہوئے ہیں، اور سوئے بھی ہیں اس حال سے کہ گرد و غبار ان کے قدم کا اور ان کے سر کا بوسہ لے رہی ہے، ان کے بدن پر گرد و غبار پڑ گیا ہے، مٹی پڑ گئی ہے۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھا تو فرمایا قم یا ابا تراب، قم یا ابا تراب، اے ابو تراب اٹھ جا، اے ابو تراب اٹھ جا۔ مولا کائنات کا سننا تھا، وہ آرام کے ساتھ حضور کی دستبوسی کرتے ہیں، اٹھ جاتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہاں پر ان کو قم یا علی نہیں فرمایا، نام علی تھا اسی سے پکارتے تھے حضور، یا علی نہیں فرمایا بلکہ قم یا ابا تراب فرمایا، یعنی حضور نے یہ ابو تراب کی کنیت عطا فرما دی۔ مولا کائنات فرماتے ہیں یہ کنیت چونکہ حضور نے ہمیں عطا فرمائی ہے اس لیے یہ کنیت مجھے تمام کنیتوں میں سب سے زیادہ عزیز ہے، حضور نے عطا فرمائی۔ یہ حضرت مولا علی کی شان ہے کہ صحابہ کرام بھی ان کا اعزاز فرماتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی نے ان کا اعزاز فرمایا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان کے بارے میں خصوصی ہدایت ہم امت کو بھی عطا فرمائی ہے اور ان کی شان بھی بیان فرمائی۔ آج مولا کائنات کا نام تو لینے والے بہت ہیں، لیکن نام لینے والوں میں بعض وہ بھی ہیں جو خطا پر ہر گمراہ ہو چکے ہیں، نام لینے کے باوجود وہ گمراہ ہیں، بعض وہ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارک میں مولا کائنات سے ارشاد فرمایا علی تمہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے خاص مناسبت ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ایک خاص مناسبت ہے۔ یہودیوں نے ان سے اس قدر دشمنی کی معاذ اللہ ان کی والدہ ماجدہ پر تہمت لگا دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضور سے پہلے آخری پیغمبر ہیں جو حضور سے پہلے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی پیدائش بغیر باپ کے ہوئی ہے، ان کی والدہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ ہیں جنہوں نے بچپنے میں کلام فرمایا تھا۔ جب محلے میں حضرت مریم ان کو لے کر کے آئیں، محلے والوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے بغیر باپ کے کوئی بچے کی ولادت ہو جائے؟ تو حضرت مریم نے کہا انہی سے پوچھ لو۔ تو حضرت عیسیٰ نے بچپنے میں بالکل شیرخوار تھے اسی وقت جواب دیا انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب بھی عطا فرمایا اور مجھے نبی بنا کر کے بھیجا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان وہ ہے کہ بغیر باپ کے وہ پیدا ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت سے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہودیوں نے دشمنی کی،
اتنی دشمنی کی ان کی والدہ ماجدہ پاک باز صالحہ عفت مآب حضرت مریم پر تہمت لگا دی. یہ دشمنی بھی حضرت عیسیٰ سے. اور نصرانیوں نے ان سے محبت کی، نصرانیوں نے عیسائیوں نے ان سے محبت کی، تو محبت میں اس درجہ غلو کر دیا انہوں نے، اتنی محبت کر لی کہ معاذ اللہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا بنا دیا. چنانچہ عیسائی اور نصرانی کہتے ہیں کہ 3 خدا ہیں، حضرت حضور اللہ تعالیٰ کو خدا مانا ایک، حضرت عیسیٰ کو دوسرا، اور حضرت مریم کو تیسرا خدا. تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بارے میں یہودی اور نصرانی دونوں خطا پر ہیں. یہودیوں نے ان کے اوپر تہمت لگائی اور نصرانیوں نے ان سے اتنی محبت کی کہ انہیں اللہ کا بیٹا بنا دیا. تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت علی سے، اے علی تمہاری مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے، اور ایک خاص مناسبت ہے کہ جس طرح ان سے دونوں قومیں گمراہ ہو گئی، اسی طرح تیرے حق میں بھی 2 گروہ ہوں گے. ایک تو وہ ہوگا جو تیری محبت میں تجھ کو اتنا بڑھا دے گا کہ مجھ سے بھی بڑھا دے گا. حضور فرما رہے ہیں نگاہ نبوت پہ قربان جائے، نگاہ نبوت پہ قربان جائے. حضور کی نگاہ کے سامنے کوئی چیز چھپی ہوئی اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو. حضور کی نگاہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں. جب حضور کے غلام سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ ساری کائنات کو میں ہتھیلی پر رائی کے دانے کی طرح دیکھ رہا ہوں، محتاج کا جب یہ عالم مختار کا عالم کیا ہوگا. تو میرے آقا فرمایا علی ہمارے سلسلے میں بھی 2 گروہ ہوں گے. ایک گروہ وہ ہوں گے جو تیری محبت میں تجھ کو تیرے مرتبے سے بہت بڑھا دے گا، یہاں تک کہ مجھ سے بھی بڑھا دے گا. اور دوسرا گروہ وہ ہوگا جو تم سے بغض و عداوت رکھے گا. ہوشیار رہنا دونوں گروہوں سے. اور خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں ہلاک فی اسنان، میرے بارے میں میرے سلسلے میں میری ذات کے تعلق سے 2 طرح کے لوگ ہلاک ہو گئے. محب مفرط، حد سے زیادہ مجھ سے محبت کرنے والا، ومبغض مفتر، اور مجھ سے بغض رکھنے والا، دونوں ہلاک ہو گئے. جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حد سے زیادہ محبت فرمائی، ایک راہ اعتدال پر نہیں رہ سکے، شریعت کی رسی کو تھام نہ سکے، وہ بھی گمراہ ہو گئے. اور جو حضرت علی سے بغض رکھے وہ بھی گمراہ ہو گئے. ہمارے لیے راہ ریاست وہی ہے، راہ نجات وہی ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا ہے کہ میرے تمام صحابہ سے محبت کرو اور اہل بیت سے بھی محبت کرو. تو ہمارے سنت کا طریقہ یہ ہے کہ ہم صحابہ کے بھی غلام ہیں، ابو بکر صدیق کے بھی غلام ہیں، فاروق اعظم کے بھی غلام ہیں، عثمان غنی کے بھی غلام ہیں، مولا کائنات کے بھی غلام ہیں، حضرت ابو ہریرہ کے بھی غلام ہیں، حضرت امیر معاویہ کے بھی غلام ہیں، صحابہ کے بھی غلام ہیں، اور اہل بیت کے بھی غلام ہیں. یہی راہ راست ہے، یہی راہ نجات ہے، یہی راہ اعتدال ہے. بس شیعہ لوگ حضرت علی کا نام لیتے ہیں، امام حسین کا نام لیتے ہیں، لیکن ان کی تعلیمات کو نہیں مانتے. بھائی علی سے جب محبت ہے آپ کو تو علی نے جنہیں مانا انہیں تو مانو. کیا محبت کا تقاضا ہے؟ ہم آپ سے محبت کریں اور جو آپ کے چاہنے والے آپ جن کی تعظیم کریں انہیں کو نہ چاہیں، ان کو گالی دیں، یہ محبت ہوئی؟ ہرگز یہ علی سے بھی محبت نہیں ہوئی، یہ علی سے بھی محبت نہیں ہوئی ہے. ہم ایمان والے ہیں، ہمارا نظریہ یہ ہے کہ ہمیں جو بھی ملا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے. ابو بکر صدیق ملے ہیں، سرکار دو عالم سے ملے ہیں. فاروق اعظم ملے ہیں، سرکار دو عالم سے ملے ہیں. عثمان غنی ملے ہیں، سرکار دو عالم سے ملے ہیں. مولا کائنات ملے ہیں، سرکار دو عالم سے ملے ہیں. حسنین کریمین ملے ہیں، سرکار دو عالم سے ملے ہیں. ہمیں جو بھی ملا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملا ہے. اس لیے ہم سرکار دو عالم کی تعلیمات کو ہر جگہ یاد رکھیں گے، اور سرکار نے جس طرح ہمیں اپنے صحابہ سے محبت کرنے کا حکم دیا ہم صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں اور اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں. یہی حضور کی تعلیم ہے، یہی راہ اعتدال ہے، اور یہی نظریہ ہر ایک کو اپنانا چاہیے. حضرت علی کے سلسلے میں اور حسنین کریمین کے سلسلے میں بعض لوگ بہت زیادہ محبت کا شکار ہو جاتے ہیں. اتنی بھی محبت نہ ہونی چاہیے کہ حضور پر بڑھا دے. شیعہ لوگ اپنی بعض کتابوں میں لکھتے ہیں کہ معاذ اللہ، 100 بار معاذ اللہ. بولنے میں بھی مجھے زبان پر لانے میں اچھا نہیں لگتا ہے. شیعوں میں سے بعض نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت جبریل کو اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کے پاس بھیجا تھا، غلطی سے وہ حضور کے پاس پہنچا. بتاؤ ایمان رہا؟ ایمان نہیں رہا، ختم ایمان.
ایمان ختم۔ اسی طرح ان میں کے بعض لوگ یہ بھی لکھتے ہیں کہ قرآن 40 پارہ اترا تھا، 10 پارہ جو حضرت علی کی شان میں تھا صحابہ نے اسے غائب کر دیا معاذ اللہ، جبکہ قرآن کا تھا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، اللہ فرماتا ہم نے قرآن اتارا، ہم اس کی حفاظت کرنے والے۔ 1400 سال کا زمانہ گزر گیا، آج تک نہ ایک نقطہ میں کوئی تبدیلی دنیا لا سکی ہے۔ طاقت قدرت کے بعد بھی دنیا مٹانا چاہ رہی قرآن کو، لیکن ایک نقطے میں تبدیلی نہیں۔ کہیں پر قرآن کو جلا دیا جا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اسی قوم میں حافظ قرآن پیدا فرما دے رہا ہے۔ جلاؤ، اب کیسے جلاؤ؟ یہ قرآن ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں جیسی تعلیم عطا فرمائی ہے، ہم اسی تعلیم کو اپنے ذہن میں رکھیں گے، اور مولائے کائنات کے بارے میں بھی اور تمام صحابہ کرام اور اہل بیت کے سلسلے میں جو امت کا متفقہ نظریہ وہ یہی ہے کہ مولائے کائنات سے بھی ہم محبت رکھ رہے ہیں، صحابہ کرام سے بھی محبت رکھتے ہیں۔ اسی طرح مولائے کائنات خلیفہ چہارم ہے، خلیفہ چہارم ہے۔ بادشیہ نالائق حضرات یہ کہتے ہیں کہ خلافت کا حق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے غصب کر لیا، اسی لیے وہ لوگ خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کہتے ہیں خلیفہ بلا فصل، یعنی ڈائریکٹ حضور کے خلیفہ حضرت علی، بیچ میں وہ تینوں غصب کرنے والے ہیں، انہوں نے زبردستی چھین لیا منصب خلافت کو۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ ایسا نظریہ ہے جو پوری امت کے خلاف ہے، پوری امت کے خلاف ہے۔ اور پھر اچھا اس سے خود حضرت علی کی شان مجروح ہوتی ہے کہ اگر خلافت کے حقدار علی تھے تو حضرت علی کو تو سب اپنی تلوار نکال لینی چاہیے، اور حق کے لیے علی کی تلوار تو ہر جگہ چلتی ہے، حق کے لیے علی کی تلوار بدر کے میدان سے لے کر کے جمل و صفین تک میں چلی ہے، حق کے لیے چلی ہے۔ تو اگر کوئی ایسا اشارہ ہوتا حضور کا یا ارشاد ہوتا کہ میرے خلیفہ علی ہیں، تو حضرت علی اپنے لیے نہیں اللہ کے رسول کی حدیث کی تکمیل کرانے میں ضرور اپنی تلوار نکال لیے ہوتے، لیکن حضرت علی نے حضرت ابوبکر صدیق کی بیعت فرمائی، حضرت فاروق اعظم کی بیعت فرمائی، حضرت عثمان غنی کی بیعت فرمائی، انہوں نے خود تسلیم کیا انہیں خلیفہ، اور تسلیم ہی نہیں کیا۔ اس شیر خدا کے دل میں بھی بلا قدرت آ بھی نہیں سکتی ہے، ایسے پاک باز روشن دل والے وہ حضرات ہیں، ایسے روشن دل ہیں وہ حضرات۔ اس وجہ سے ان کے ماننے والوں کو اور اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھنے والوں پر ضروری ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول نے جو طرز زندگی عطا فرمایا ہے، اللہ کے رسول نے جو تعلیم عطا فرمائی ہے، اور صحابہ کرام نے جو تعلیم عطا فرمائی ہے، ہم اور آپ اسی تعلیم کے مطابق چلیں۔ اپنی منمانی نہیں کرنی چاہیے انسان کو۔ اپنے آپ سے جو لوگ سوچنے لگتے ہیں، زیادہ دماغ لگانے لگتے ہیں نا، وہی لوگ اس طرح کے راہ راست سے بھٹک جاتے ہیں، وہی لوگ راہ راست سے بھٹک جاتے ہیں۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کتاب میں خلاصہ فرما دیا ہے، خلاصہ فرما دیا ہے، اور اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تمام صحابہ عادل ہیں، عدل والے ہیں، اور ان تمام صحابہ میں سب سے بڑا مقام عشرہ مبشرہ کا ہے، اور ان عشرہ مبشرہ میں بھی سب سے بڑا مقام خلفائے اربعہ کا ہے، اور خلفائے اربعہ میں بھی حق یہی ہے کہ سب سے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہے، دوسرے خلیفہ فاروق اعظم ہے، تیسرے خلیفہ عثمان غنی ہے، اور چوتھے خلیفہ مولا کائنات حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان بزرگوں نے، اکابرین نے جو ہمیں درس دیا ہے، اسی درس پر قائم رہنا ہی ہماری ایمان کی حفاظت کا ضامن ہوگا، اور اس کے علاوہ اگر کوئی اور طریقہ اپناتا ہے تو جو طریقہ اپنا کر کے جہاں پہنچنا چاہے پہنچ تو سکتا ہے، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں نہیں پہنچ سکتا، اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچ سکتا۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم سب غلامان اہل بیت بھی ہیں، غلامان صحابہ بھی ہیں، اور غلامان اولیاء بھی ہیں، غلامان شہداء بھی ہیں۔ ہم حضور کو چاہنے والے ہیں، اور حضور نے جنہیں چاہا ہے ہم سب کو چاہتے ہیں، اور ہم سب کی غلامی کرنا اپنی معراج سمجھتے ہیں۔ ضروری یہی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو دیکھیں کہ حضور نے کیا تعلیم ہمیں عطا فرمائی ہے، اور اس تعلیم کے مطابق ہم اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اور پوری امت مسلمہ کو صراط مستقیم پر گامزن رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام
امت کو راہ راست پر چلنے کا سلیقہ اور شعور بھی عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔